بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ واصحابہ المجتبى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ وقال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر۔ وقال عليه الصلاة والسلام بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے اور اس مبارک مہینے میں حضور پرنور، نبیوں کے سردار، ختم نبوت کے تاجدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے بے شمار محافل منعقد ہوں گی، مختلف جلسے اور کانفرنسیں منعقد ہوں گی، سیرت کے بھی جلسے ہوں گے، میلاد کے بھی جلسے ہوں گے، اور حتی الوسع ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ہم لوگ شرکت بھی کریں گے اور آقا کی سیرت کو بھی سنیں گے، اس لیے کہ ذکر اللہ کے بعد اگر کوئی درجہ اور کوئی مقام کسی کے ذکر کا ہے تو وہ ذکر مصطفیٰ کا ہے۔ اللہ کے ذکر کے بعد نبی کا ذکر سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے زیادہ بلند و بالا ہے، اور ہمیں اس بات کی کوشش بھی کرنی چاہیے کہ آقا کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا جائے اور کثرت کے ساتھ آپ کی سیرت مبارکہ کو پڑھا جائے اور سنا جائے اور اپنی عملی زندگی کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کی جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ نبی کی سیرت مومن کے لیے آئینہ ہے، نبی کی سیرت مومن کے لیے آئینہ ہے۔ جیسے آدمی آئینے میں اپنی شکل و صورت دیکھ کر اپنے آپ کو سدھارتا، بناتا، سنوارتا ہے، ایسے ہی نبی کی سیرت کو پڑھ کر، سن کر، جان کر ہمیں اپنی سیرت اور اپنی صورت درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ان مختلف جلسوں میں جہاں آپ سیرت کے مختلف گوشوں پر علماء سے، مشائخین سے بے شمار باتیں سیرت کے حوالے سے سنیں گے، دو تین باتیں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے
کہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا ہے۔ سیرت تو ہم سن رہے ہیں، سیرت پڑھ بھی رہے ہیں، سیرت جاننے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کو دنیا میں بھیجنے کا اللہ کے یہاں کیا مقصد تھا؟ کیوں آپ کو اللہ نے دنیا میں مبعوث فرمایا؟ یہ ایک بنیادی اور کلیدی مدعا ہے جس پر بہت اہتمام کے ساتھ اور بڑی فکر کے ساتھ توجہ کی ضرورت ہے۔ سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی اہلیہ اور شیر خوار بچے کو مکے کی بے آب و گیاہ وادی کے اندر چھوڑ دیا اور حکم خداوندی کے آگے بیوی اور اولاد کی محبت کو نہیں دیکھا اور یہ نہیں سوال کیا کہ جہاں نہ مونس ہے، نہ غمگسار ہے، نہ چرند ہے، نہ پرند ہے، اور آپ کا حکم ہے کہ اپنی بیوی اور دودھ پیتے بچے کو اس میدان میں چھوڑ دیا جائے، خلیل نے سوال نہیں کیا بلکہ اس حکم پر عمل کیا۔ وقت گزرتا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوتے گئے اور حضرت ہاجرہ وہ نیک اور پارسا اور پاک باز خاتون تھی کہ جنہوں نے اپنی اجازت سے قبیلہ جرہم کو مکے کے اطراف میں آباد ہونے کی اجازت دی۔ رفتہ رفتہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، واقعہ قربانی بھی پیش آیا۔ پھر اس کے ایک عرصے کے بعد اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو وہ بنیادیں اور وہ مقام خاص طور سے دکھلایا جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر فرمایا۔ طوفان نوح کی وجہ سے وہ عمارت طوفان کے حوالے ہو گئی، لیکن اس کی بنیادیں بدستور باقی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اور آپ کے لائق و فائق اور فرزند ارجمند دونوں مل کر یہاں اللہ کا گھر تعمیر کریں۔ قرآن نے کہا کہ جب اللہ نے یہ حکم دیا اور اس کی بنیادوں کو بنایا جا رہا تھا، اس پر دیواروں کو کھڑا کیا جا رہا تھا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ کہ بیت اللہ کو بنانے کا حکم ہے، اللہ کا یہ گھر ہوگا جو رکوع کرنے والوں، سجدہ کرنے والوں، معتکفین کے لیے یہ ایک عبادت کا مرکز بنے گا۔ جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی اور اللہ کے حکم کو پورا کر دیا، خلیل اللہ اور ذبیح اللہ دونوں نے مل کر، تو بے اختیار ان کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھ گئے، آسمان کی طرف ان کے ہاتھ اٹھ گئے، اور جو جذبات تھے وہ جذبات الفاظ کے پیکر میں ڈھلتے ہوئے زبان پر آنے لگے، اور سب سے پہلا جملہ بیت اللہ کی تعمیر کے بعد دونوں کی زبان پر آیا، ربنا تقبل منا، اے اللہ قبول فرما لیجیے۔ آپ کے حکم کے مطابق
یہ مکان تو ہم نے بنا دیا ہے، اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، کمال اس وقت ہے جبکہ آپ ہماری اس کوشش، ہماری اس محنت اور ہماری اس جد و جہد کو قبول فرما لیں۔ ربنا تقبل منا، پروردگار قبول فرما لیجیے، انک انت السمیع العلیم، آپ تو سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کس جذبے کے ساتھ ہم نے آپ کے اس مکان کو بنایا ہے۔ پھر وہ ایک الگ تفصیل ہے کہ بیت اللہ حضرت ابراہیم نے کیسے بنایا، اس کے کتنے دروازے تھے اور کیا اس کی نوعیت تھی، پھر کسی اور موقع سے اس پر بات ہوگی۔ اس کے بعد دوسری دعا حضرت ابراہیم نے فرمائی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لیجیے، ہمیں ایسا بنائیے کہ ہم آپ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے بن جائیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں بھی ایسی قوم بنائیے جو آپ کی مطیع اور فرما بردار بنے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور اے اللہ یہ گھر تو ہم نے بنا دیا لیکن اس گھر کے آداب کیا ہیں، اس گھر کے آنے کے طریقے کیا ہیں، اور اس گھر کی عبادت کا انداز کیا ہوگا۔ ارینا مناسکنا، اے اللہ ہمیں اس گھر کے مناسک اور آداب سکھا دیجیے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر توجہ فرمائیے، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، آپ بڑے توبہ قبول کرنے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ اس کے بعد ایک دعا حضرت ابراہیم نے فرمائی، یہ دعا یوں سمجھیے، علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت سے لے کر صبح قیامت تک آنے والی پوری انسانیت کے لیے دینی اعتبار سے جن جن باتوں کے مانگنے کی ضرورت تھی اور جن جن چیزوں کو اللہ سے طلب کرنے کی ضرورت تھی، وہ ساری باتیں حضرت ابراہیم نے اگلی دعا کے اندر مانگ لی ہے، اور ایسا مانگا ہے کہ اب اس سے آگے مانگنے کا مزید کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ پیغمبرانہ دعائیں ہیں اور پیغمبر کی زبان سے نکلنے والے الفاظ تدبر کے ساتھ، فراست کے ساتھ، اور پوری امت کے لیے جو کام آئے وہ الفاظ اور وہ دعائیں ہوتی ہیں۔ حضرت ابراہیم نے آگے فرمایا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ آپ اس مقام پر جہاں یہ آپ کا گھر تعمیر ہوا ہے، انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمائیے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمائیے جن کی ذمہ داری 4 کام ہوں گے، جن کی ذمہ داری 4 کام ہوں گے۔ یتلو علیہم آیاتک، جو تلاوت کلام یعنی آپ کی آیات کی تلاوت کرے، یتلو علیہم آیاتک، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ 4 کام فرمائے کہ تلاوت آیات بھی کرے، کتاب کی تعلیم بھی دے، کتاب بتائے، کتاب سکھلائے، اس کی تشریحات اور اس کے معانی اور مطالب لوگوں کے سامنے واضح طور پر بیان کرے۔ والحکمت، اور حکمت کی باتیں، حدیث کی باتیں، فقہ کی باتیں، خیر کی باتیں، اچھائی کی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور لوگوں کا تزکیہ کرے، لوگوں کی صفائی اور ستھرائی کرے۔ علماء فرماتے ہیں کہ تزکیہ 2 چیزوں کا نام ہے،
تحلّى بالفضائل تخلّى عن الرذائل۔ تحلّى بالفضائل کا مطلب ہے اچھی صفات کا اپنے اندر پیدا کر لینا، مکارم اخلاق، حسن اخلاق، حسن سیرت، اچھی زندگی، اچھی معاشرت اور اچھا کردار، اچھا گفتار، امانت، صداقت، دیانت، سچائی، وہ تمام چیزیں جس سے انسان خود اپنے اندر اچھائی محسوس کرے اور اس کے ذریعے سے لوگ اس کی اچھائی کو طلب کریں، یہ ہے تحلی بالفضائل، اچھی چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنا۔ تخلی عن الرذائل، اور بری باتوں سے، بری صفات سے، غلط چیزوں سے اور غلط عادتوں سے اپنے آپ کو دور کرنا، اس کا نام فرمایا یہ تزکیہ ہے۔ نبی کو یہ 4 کام دیے گئے، 4 مقاصد کے لیے نبی کو بھیجا گیا: تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ نفوس۔ یہ نبی کی بعثت کا مقصد ہے۔ حضرت ابراہیم نے جو 4 باتیں اللہ سے اس نبی کی صفت کے طور پر مانگی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ ان 4 چیزوں کو اپنے اندر پیدا کر لے، اس کی دنیا بھی بن گئی، اس کی آخرت بھی سنور گئی۔ ہم نبی کی آمد کا جشن منائیں اور نبی کے مشن کو چھوڑ دیں، یہ نبی کا مشن ہے اور نبی اسی مقصد کے لیے دنیا میں بھیجے گئے، یہ مشن ہے نبی کا۔ اور امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کے مشن کو دوسروں تک منتقل کرنا۔ تلاوت آیات یعنی قرآن کی تعلیم کو عام کرنا، قرآن کی تعلیم کو عام کرنا۔ اب میں اور آپ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، ہمیں نبی سے محبت ہے اور ایسی محبت ہے، شدت والی محبت ہے کہ نبی کے نام پر سب کچھ لٹانے کو تیار، سب کچھ مٹانے کو تیار، اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے نا نبی سے ایسی محبت۔ پھر غور کر کے دیکھو کہ نبی کا جو بنیادی مشن تھا تلاوت آیات یعنی قرآن پاک کو پڑھنا، اپنے گھروں کا جائزہ لو، اپنی اولاد پر اس اعتبار سے نظر ڈالو کہ کیا میری اولاد اور میں خود بحیثیت امتی اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کا پڑھنے والا ہوں؟ اللہ کی کتاب جو میرے لیے گائیڈ بک کی حیثیت رکھتی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اخروی اعتبار سے بھی، کیا میرے گھر اللہ کی اس کتاب کے اوراق کھلتے بھی ہیں کہ نہیں؟ اور ان اوراق کا کوئی کھولنے والا بھی موجود ہے کہ نہیں؟ اور اگر کھلتے بھی ہیں تو اس کا اپنی زبان سے کوئی پڑھنے والا بھی ہے کہ نہیں؟ اور اگر پڑھتا ہے تو یہ دیکھنا کہ جیسا مطلوب ہے پڑھنا قرآن کو بتجوید مخارج کی رعایت کے ساتھ، ویسا قرآن کو پڑھنے والا میرے گھر کے اندر کوئی موجود ہے یا نہیں ہے؟ شکر ادا کرو اے اللہ، نبی کے بعثت کا جو پہلا مقصد ہے تلاوت آیات، میرے گھر کے اندر یہ تلاوت آیات کا عمل جاری ہے۔ اور اگر نہیں ہے ہمارے گھروں میں
یہ معمول نہیں ہے کہ آیات قرآنیہ کا پڑھنے والا قرآن کا پڑھنے والا نہیں ہے، تو غور کر کے دیکھو کہ کل میدان محشر میں جب ہم نبی کے روبرو ہوں گے اور نبی ہم سے یہ سوال کریں گے کہ بتاؤ میرے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد قرآن کی تلاوت کی، تم نے اس مقصد پر کتنا عمل کیا، بتاؤ ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ اور میدان قیامت میں روبرو ہونے سے قبل دنیا کے اندر جس وقت جشن ولادت کے عنوان پر تم علم اٹھاؤ اور نبی کے پاک نام کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لو، تو اس جھنڈے کو اٹھانے سے قبل یہ غور کرنا کہ واقعی میں نبی کا سچا عاشق بھی ہوں کہ نہیں، کہ نبی کے مشن کو میں پورا کر رہا ہوں یا نہیں۔ اور جب نبی کا مشن مجھ سے پورا نہیں ہو رہا تو جشن میں کیا شامل ہوگا، کس منہ سے میں شامل ہوگا نبی کے جشن؟ یہ بنیادی مقصد ہے نبی کے بعثت کا۔ آیات کی تلاوت آج ہمارے گھر اللہ معاف کرے ویران قبرستان بنے ہوئے ہیں، اللہ معاف کرے ہمارے گھر ویران قبرستان بنے ہوئے ہیں۔ ایک دور تھا جب فجر کے اندر باپ بھی اٹھتا تھا، ماں بھی اٹھتی تھی، اپنی اولاد کو لے کر باپ مسجد جاتا تھا، اور جب باپ اور بیٹے مسجد سے نماز پڑھ کر واپس آتے، ماں مصلی پر بیٹھی رہتی اور نماز کے بعد وہ کبھی یاسین پڑھ رہی ہے تو کبھی قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے، تو کبھی ذکر و اذکار کی تسبیح اس کے ہاتھ کے اندر ہے، تو کبھی دعاؤں کے اندر وہ مشغول ہے۔ آج ہمارا ماحول ایسا ہے، ہم سوتے تہجد میں ہیں، اٹھتے ظہر میں ہیں، سوتے تہجد میں ہیں، اٹھتے ظہر میں ہیں۔ کہاں ہمارے گھروں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کا معمول ہے؟ نہ باپ کو فکر، نہ ماں کو فکر، نہ اولاد کو فکر کہ میں مسلمان ہوں تو اپنے آپ کو کس منہ سے میں مسلمان کہلواؤں، مجھے اپنی مذہبی کتاب تک پڑھنا نہیں آتا۔ میرے بزرگوں، یہ بہت اہم ترین مقصد ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بھیجے جانے کا۔ نہ آج ہمارے پاس مسجدوں کے اندر کوئی منظم قرآن کے سکھانے کا نظم ہے، اور نہ ماں باپ اس سلسلے میں فکر کرنے والے، تگودو کرنے والے۔ الامان والحفیظ مجھے معاف کریے، ہماری پوری امت کا یہ مجموعی حال ہے کہ آج امت قرآن سے دور ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ جو نئی گمراہی ہماری آنکھوں کے سامنے آتی ہے اور جو نیا فتنہ ہماری جو ہے سامنے موجود ہوتا ہے، فوراً لپک کر اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور یہ ان فتنوں کے اندر مبتلا ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا رشتہ قرآن سے بالکل ختم جیسا ہو گیا۔ ختم تو نہیں کہتا، لیکن ختم جیسا ہو گیا۔ آپ جاؤ تحقیق کر کے دیکھو، شادی بیاہ کے موقع پر عورت بچی کے لیے قرآن جب فہرست لکھنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے فہرست کے اندر جس چیز کو لکھا جاتا ہے قرآن شریف، ماں رحل، ماں جانماز، ماں تسبیح، ماں نماز کی اوڑھنی، یہ سب سے پہلا جملہ فہرست کے اندر لکھا ہوتا ہے۔ اور اللہ معاف کرے وہ قرآن، وہ جزدان، وہ رحل، وہ تسبیح، وہ جائے نماز جو بچی اپنے ماں باپ کے گھر سے لے کر آتی ہے، 1 سال گزر جاتا ہے مگر نہ وہ قرآن کھلتا ہے، نہ وہ جزدان سے قرآن باہر آتا ہے، نہ اس قرآن کو کوئی پڑھنے والا گھروں کے اندر موجود ہے۔ نبی کی بعثت کا بنیادی مقصد ہے قرآن کی تلاوت۔ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ۔ آج ہمارے گھروں میں تلاوت قرآن بالکل ختم جیسی ہو گئی، اور اگر ہوتی بھی ہے تو رمضان کے اندر،
ہوتی بھی ہیں تو بڑی راتوں کے اندر، اور اگر ہوتی بھی ہے تو کسی کے مرنے کے بعد اس کے انتقال پر۔ اب آج کل تو لوگ بولے صاحب بہت آسان ہو گیا، موبائل میں لگا کے ہم سن رہے ہیں۔ نبی سننے کے لیے نہیں بھیجے گئے، نبی پڑھنے اور پڑھانے کے لیے بھیجے گئے۔ نبی پڑھنے اور پڑھانے کے لیے بھیجے گئے۔ ہر دکاندار بول رہا صاحب روز قرآن پڑھ رہا ہوں، روز قرآن سن رہا ہوں، کیسا پڑھ رہا بھائی، کیسا سن رہا؟ بولے دکان جیسا ہی کھولا سب سے پہلے اگربتی لگا کے یاسین لگا دیتا۔ تو یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے کوئی مریض ہو اور اس مریض کو ڈاکٹر نے کوئی دوا تجویز کر دی ہو، وہ دوا لا کر کھائے نہیں، لیکن جیسے ہی روزانہ اٹھے وہ پرچی لے لے اور دوائی کا نام پڑھ لے کہ بھائی میرے لیے ڈاکٹر نے یہ دوا لکھی ہے، یہ دوا لکھی ہے، یہ دوا لکھی ہے، یہ پڑھتا جائے گا مگر بیماری ختم نہیں ہوگی، بیماری مزید بڑھے گی۔ اگر بیماری ختم کرنا ہے جانا پڑے گا اور دوائی لینی پڑے گی اور اس کو کھانا پڑے گا، تب جا کر وہ بیماری ختم ہوگی۔ ایسے ہی قرآن کی برکات اس وقت آپ کو نظر آئیں گی جب آپ اپنے ہاتھ میں قرآن لیں گے، قرآن کو دیکھیں گے، قرآن پڑھیں گے اور قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، تب قرآن کا وہ فائدہ اور نبی کے بعثت کا جو پہلا مقصد بیان کیا گیا ہے وہ مکمل ہوگا۔ 3 مقاصد اور نبی کی بعثت کے اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ یہ سلسلہ چلتا رہے اور ہر جمعہ میں ایک مقصد پر بات آئے اور اس بات کا بھی جائزہ لیا جائے کہ جیسے ہم نے آج اس بات کا جائزہ لیا کہ نبی کی بعثت کا مقصد ہے قرآن کی تلاوت، آج ہمارا قرآن سے کتنا مضبوط رشتہ ہے، ہماری نسلوں کا کتنا مضبوط رشتہ ہے، یہ نبی کا مشن ہے اور صحابہ نے نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد نبی کے مشن کو آگے بڑھایا ہے، جشن کو آگے نہیں بڑھایا۔ ہم نے جشن پکڑ لیا، مشن ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جشن محمدی نہیں بلکہ مشن محمدی کو آگے بڑھائیں۔ اللہ مجھے آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔